کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وضو کے وقت دایاں ہاتھ دھوتے وقت جو دعا پڑھنی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مولا کریم، میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا۔ اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اور میرا حساب قیامت کے دن آسان فرمانا۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے کہ اے مولا کریم، میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا اور میرا حساب و کتاب آسان فرمانا۔ ساتھ ساتھ بولیے گا تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ اور بایاں ہاتھ دھوتے وقت جو دعا پڑھنی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مولا کریم، میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہ دینا۔ لا تعطنی کتابی بشمالی، اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اور نہ پیٹھ کے پیچھے سے عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعائیں وضو کے دوران مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں، اگر یہ دعائیں بالفرض یاد نہ ہوں یا ان دعاؤں کی طرف ذہن جو ہے وہ نہ جائے، کیونکہ ذرا لمبی دعائیں ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، تو کم از کم شروع میں جب وضو شروع کرنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد تمام وضو کے اعضاء کے دوران درود شریف پڑھتے رہیں، پھر بھی بڑی برکت ہے۔ جیسے احادیث میں دعائیں آتی ہیں کہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے وقت پہلے چکر میں یہ دعا پڑھنی ہے، مثال دے رہا ہوں، دوسرے چکر میں یہ دعا پڑھنی ہے، تیسرے چکر میں یہ دعا پڑھنی۔ احادیث کے اندر دعائیں باقاعدہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ ہم نے اس طرف تو جانا نہیں ہے نا، کیونکہ مشکل کام ہے۔ حالانکہ مشکل کام کوئی حال نہیں چلانے پڑتے، حال چلانا مشکل ہے۔ تو کئی بزرگان دین پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہر چکر میں، ہر طواف کے ہر چکر میں، ہر جگہ پہ وہ کیا کرتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، اس لیے اگر یہ دعائیں یاد نہ ہوں، یہ میں گنجائش نہیں دے رہا، میں ایک آپشن دے رہا ہوں۔ دعائیں یاد ہونی چاہیے اور ہر وضو کے عضو کو کام میں لاتے وقت دعا پڑھنی چاہیے، لیکن اگر اس طرف ذہن نہ جائے تو کم از کم نہ وضو کے دوران بالکل خاموشی اختیار کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوا جائے، اور ہر عضو کے دھوتے وقت کیا پڑھا جائے؟ درود شریف پڑھا جائے۔ اب آ گیا جی بائیں ہاتھ دھونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ سر کا مسح کرنا ہے۔ اللہم اذلنی تحت ظل عرشک، اے مولا کریم، مجھے قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے تیرے عرش کے سائے کے، مجھے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمانا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کافی حد تک ہمارا ذہن جو ہے ان دعاؤں کے پڑھنے کی وجہ سے آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور جس کے ذہن میں آخرت ہو نا، اس کا کام بن جاتا ہے۔ وہ ضرور فکر کرتا ہے کہ یار مجھے اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، آخرت کا دن ہے، مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر قبر سے اٹھنا ہے، پھر میدان حشر میں جانا ہے۔ مقصد ہے ذہن ہی ہے جس طرف بن جائے، تو کافی حد تک ہمارا ذہن جو ہے وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اور جس بندے مومن کا ذہن دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے نا، وہ سمجھے کہ میں خوش نصیب ہوں۔ دنیا بذات خود بری نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ مولوی لوگ جو ہیں نا، یہ دنیا کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بذات خود دنیا بری نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر بندہ مومن کا ذہن آخرت کی طرف متوجہ رہے، اور وہ آخرت، کئی درس میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے کئی درس دنیا کی مذمت میں ہوئے ہیں۔ دنیا کسے کہتے ہیں، دنیا کیا ہے، مردار کیوں ہے دنیا، وہ ساری باتیں آپ کو بتائی جا چکی ہیں کہ اگر آخرت جو ہے نا وہ ذہن میں رہے اور آخرت کی تیاری رہے تو دنیا بری نہیں ہے۔ بے شک جتنا مال ہو وہ باعث نعمت ہے۔ اگر بندہ مومن
آخرت کو نہیں بھولا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کو نہیں بھولا، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ٹائم کے مطابق 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ کرتا ہے، اپنے معاملات وہ درست رکھتا ہے، تو بے شک وہ جتنا بڑا دنیا دار ہے کوئی حرج نہیں ہے، وہ دنیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور اگر اس کے پاس ہے ہی صرف دنیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو بھولا ہوا ہے، اس کو آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو وہ دنیا اس کے لیے وبال جان ہے۔ تو ان دعاؤں کے پڑھنے سے کافی حد تک آخرت کی طرف ذہن جو ہے وہ متوجہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے نا کہ لا توتنی کتابی بشمالی اللہم آتنی کتابی بیمینی، یا اللہ مجھے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینا، کب؟ قیامت کے دن۔ اب قیامت کا تصور ذہن میں آ جائے گا۔ ہاں، قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ بھی آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی، دنیا میں بھی فائدہ مند ہے۔ تو یہ ساری جو دعائیں ہیں ان کو آپ کوشش فرمائیں یاد کرنے کی، تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن مجھے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینا۔ یہ سر کا مسح کرتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ کانوں کا مسح کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون ما احسن، یا اللہ مجھے ان لوگوں سے بنا دے جو تیرے قول کو سنتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں سے بنا دے کہ جو تیرا فرمان سنتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، مجھے ان لوگوں سے بنا دے۔ کانوں سے سنا جاتا ہے نا، جو بات بھی سنی جاتی ہے کانوں سے سنی جاتی ہے، تو کانوں کا مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ مجھے ان لوگوں سے بنا دے جو تیرا فرمان سنتے ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم گردن کا مسح کرتے ہیں۔ اللہم آتک رقبتی من النار، یا اللہ میری گردن کو جہنم سے آزاد فرما دینا۔ تو جہنم کا تعلق بھی آخرت کے ساتھ ہے جی، تو اس لیے ان دعاؤں کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ اللہم آتک رقبتی من النار، یا اللہ میری گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اب پھر پاؤں دھونے کی باری آ گئی، دایاں پاؤں ہے۔ اللہم ثبت قدمی علی الصراط، اللہم ثبت قدمی علی الصراط، یا اللہ میرے قدم جو ہیں وہ ثابت قدم رکھنا پل صراط پر، میرے قدم پل صراط پر ثابت قدم رکھنا، پاؤں پھسل نہ جائیں۔ یوم تزل الاقدام، جس دن پاؤں پھسلیں گے، ٹھیک ہے نا جی، یہ بات بھی ذہن میں رہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ بس ٹھیک ہے کام چل جائے گا، اللہ کا فضل ہوا تو کام سب کا چل جائے گا، اور فضل ہونا بھی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن دوسری چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں، تو جس دن پاؤں پھسلیں گے، جس دن پاؤں پھسلیں گے، لوگ جہنم میں گریں گے اس پل سے، پل صراط سے، یا اللہ اس وقت میرے قدم جو ہیں وہ ان کو ثابت قدم رکھنا۔ یہ دایاں پاؤں دھوتے وقت کی دعا ہے۔ اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام۔ اب بایاں پاؤں دھونا ہے، کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہم اجعل ذنبی مغفورا، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم اجعل ذنبی مغفورا، میرے گناہ جو ہیں وہ بخشے ہوئے بنا دے، وسعی مشکورا، اور میری کوشش کو قبول فرما لے، یہ جو میں نے کوشش کی ہے اس کو قبول فرما لے۔ آگے پھر وہ بات بھی آ گئی جس کو ہم ہر وقت ذہن میں رکھتے ہیں، وہ تجارتی لن تبور، اور میری جو تجارت ہے اس میں مجھے نقصان نہ ہو، میری تجارت میں، میرے کاروبار میں، میرے کام میں، میرے سودے میں مجھے نقصان ہے۔ یہ بندہ دعا کر رہا ہے، بایاں پاؤں دھو رہا ہے، پانی بہا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ 3 دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ میرے گناہ بھی معاف کر دے، یا اللہ میری کوشش کو قبول فرما لے، اور یا اللہ میری تجارت کے اندر بھی مجھے گھاٹا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو پھر رنگ نہیں لگ جائیں گے، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، کوشش بھی قبول ہو جائے گی، تجارت بھی جو ہے نا وہ خسارے میں نہیں جائے گی۔ تو یہی بندہ چاہتا ہے نا، یار مجھے نقصان نہ ہو، میں صبح دکانداری پہ جاؤں، شام کو واپس آؤں، سارا دن نفع ہی نفع ہو،
مجھے نقصان ہر بندہ چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کو نقصان سے بچائے، دنیا کے نقصان سے بھی بچائے اور آخرت کے نقصان سے بھی بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔